درِ شہوار ولید کے سر پر ایسا بم پھوڑے گی کہ ولید کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے گی۔ جب درِ شہوار ولید کے سامنے یہ شرط رکھتی ہے، ایک تو اس کو اپنی جائیداد اس کے نام کرنی ہوگی اور دوسری ماورا کو ڈیورس دینی ہوگی۔ ولید پہلی شرط تو مان جائے گا، لیکن دوسری شرط پہ تو ہکا بکا ہی رہ جائے گا اور درِ شہوار سے کہے گا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس پر درِ شہوار کہے گی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم دونوں نے مل کے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن دیا ہے۔ میں پہلے دن سے ہی مجھے شک تھا کہ تم دونوں کا افیئر چل رہا ہے اور میں جذباتی تھی۔ تم نے میرے جذباتی پن کا فائدہ اٹھایا اور تم نے میرے راستے سے ہٹنے کے فوراً بعد ہی ماورا سے شادی کر لی اور میری بیٹی دعا کی اسے ماں بنا کے لے آئے۔ ماورا کی اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی دعا کی ماں بنے، چاہے سوتیلی ہی کیوں نہ۔ اس پر ولید کہے گا تمہارا درِ شہوار دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ اس پر درِ شہوار کہے گی جو مرضی ہے ولید، لیکن تمہیں ماورا کو ڈیورس دینی ہوگی، ورنہ یاد رکھنا دعا کو کی کسٹڈی تو میں حاصل کر ہی لوں گی اور ساری زندگی تم ترس جاؤ گے اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کے لیے۔ اس پر ولید کہے گا کہ درِ شہوار تم ہوش میں تو ہو، ایک وہ بیمار بچی جو تمہیں کل تک بالکل بھی پسند نہیں تھی، اس کا تم خیال تک نہیں رکھتی تھی، وہ مرتے مرتے بچی ہے اور اس کا اتنا مہنگا علاج ہے جو میں کروا رہا ہوں، اور وہ تم کیوں ایسے معاملے میں ضد کر رہی ہو؟ کیوں ہماری بیٹی نارمل نہیں ہے؟ اس طرح کھینچا تانی میں ہماری بیٹی مزید بیمار ہو جائے گی، پلیز ایسا مت کرو۔ اس پر درِ شہوار کہے گی کہ تم ایک بات جانتے ہو ولید کہ عدالت نے میرے حق میں ہی فیصلہ دینا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی سی بچی ہے اور تم نے دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں بھی اس کے سر پہ لے آئے ہو، ایٹومیٹکلی دعا مجھے مل جائے گی اور تم تو پھر دعا کو دیکھ بھی نہیں سکو گے، تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ماورا کو ڈیورس دے دو اور اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دو، پھر میں تمہاری بیٹی کی کسٹڈی کو بالکل نہیں لوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا کہ جو میں کہتی ہوں وہ میں کر کے دکھاتی ہوں۔ بات میری سن لو ولید، میری ضد کو زیادہ ہوا مت دینا، ورنہ آگے کے نتائج کے ذمہ دار تم خود ہی ہو۔